ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارا ونور فیہ قلبی بضیاء انوارا وخذ بکل اتباع آثار بنورك يا منور القلوب العارفين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ میرے اللہ آج کے دن مجھ کو اس مہینے کی سحریوں کی برکتوں سے آگاہ کر، اس میں میرے دل کو اس کی روشنیوں سے چمکا دے، اور اس میں میرے اعضاء کو اس ماہ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لگا دے، بواسطہ اپنے نور کے اے پہچان والوں کے دلوں کو روشن کرنے والے میرے خدا۔ آئیے آج کے دن کی اس دعا کی مختصر شرح کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آج کے دن کی دعا میں پڑھا، اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحار، خدایا مجھ کو اس میں بیدار رکھنا اس کی سحر کی برکتوں کے لیے۔ سحر کے وقت جب غافلوں کی آنکھیں نیند میں ہوتی ہیں اور ماحول ہر لحاظ سے پرسکون ہوتا ہے، مادی زندگی کا شور و غل خاموش ہوتا ہے، اور وہ عوامل جو انسان کی فکر کو اپنی طرف مشغول رکھتے ہیں سب خاموش رہتے ہیں۔ بعض لوگ بارگاہ خداوندی میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور خدا کے حضور میں راز و نیاز اور باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کانوا یستغفرون فی الوتر فی آخر اللیل 70 مرہ، وہ لوگ سحر کے وقت نماز و وتر میں 70 مرتبہ خدا سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ خدا وند عالم سے دعا ہے کہ ماہ
مبارک رمضان کی راتوں میں ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہم آج کے دن دعا کر رہے ہیں، اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحار، خدایا مجھ کو اس میں بیدار رکھ اس کی سحر کی برکتوں کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان کی راتیں بہت بافضیلت راتیں ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ان راتوں میں اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں مصروف رکھتے ہیں، راتوں میں بیدار رہ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری اور مناجات میں مشغول رہتے ہیں۔ خدا بند عالم ان لوگوں کے دلوں کے نور سے منور کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے سبب یہ لوگ ظلمت کی تاریکی سے نکل کر ہدایت کے اعلیٰ مراحل کو طے کرتے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ جو لوگ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں، وہ لوگ سوائے حقیقت کے نہ کچھ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کچھ قبول کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ سوائے حقیقت کے کچھ بھی نہیں دیکھتے، تب خداوند عالم اپنی رحمت کا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب خدا کی رحمت کسی بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے تو وہ جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ صرف اور صرف خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی کے اوپر نور کی بارش ہوتی ہے تو اس کی نظر میں صرف اور صرف خدا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اسی لیے آج کے دن ہم خداوند متعال سے دعا کر رہے ہیں، وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، اور اس میں میرے دل کو نورانی کر دے۔ خداوند متعال نے اپنے خاص لطف و کرم، رحمت و محبت اور عنایت کی بنا پر انسان کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن سے اس کائنات میں دوسری مخلوقات یہاں تک کہ مقرب فرشتوں کو بھی نہیں نوازا۔ انسان کے لیے خدا بند عالم کی نعمتیں اس طرح موجود ہیں کہ اگر انسان ان کو حکم خدا کے مطابق استعمال کرے تو اس کے جسم اور روح میں رشد و نمو پیدا ہوتا ہے، اور دنیاوی اور اخروی زندگی کی سعادت و کامیابی حاصل ہوتی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں، افضل الناس من عشق العبادہ فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على جسر۔ لوگوں میں سب سے افضل شخص وہ ہے جس نے عبادت سے عشق کرتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، اس کو اپنے دل سے چاہا اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اس سے وابستہ رہے۔ اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ اس کا اگلا دن خوشی سے گزرے گا یا غم کے ساتھ گزرے گا۔ اسی لیے آج کے دن ہم خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَىٰ اتِّبَاعِ آثَارِ بِنُورِكَ يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ، اور میرے تمام
اعضاء و جوارح کو اس کی آثار و برکات کے لیے مسخر کر اپنے نور کے ذریعے اے معرفت والوں کے دلوں کو روشن کرنے والے میرے خدا۔ روایتوں اور احادیث کی روشنی میں آج کے دن کے ثواب کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، جیسا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 18واں دن ہوگا تو خدا بند عالم جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور عرش کے حاملین و کروبین کو امر فرمائے گا کہ آئندہ سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے استغفار کریں اور قیامت کے دن جنگ بدر میں شامل افراد کا ثواب عنایت فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد